السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کے اس اجتماع میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے اتحاد امت، اصول و ضوابطے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آج کے دور کا ایک سلگتا موضوع ہے، بلکہ اتحاد امت آج وقت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اتحاد امت کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اور اسی طرح سے اختلاف امت کی مضرتیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اتحاد امت کیا ہے، کس کو کہا جاتا ہے، اختلاف امت کیا ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس چیز کو ہم اتحاد امت سمجھ رہے ہیں وہ چیز اصلاً اتحاد ہو ہی نہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بیماری کے علاج کے لیے جس دوا کو شفا سمجھ کر کے لے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوا نہیں زہر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو ہم اتحاد سمجھ رہے ہیں وہ دراصل اتحاد نہیں، وہ اختلاف کو ہوا دینا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ واقعی اتحاد کیا ہے اور واقعی اختلاف کیا ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں اتحاد اور اختلاف دونوں کے الگ الگ مفاہیم لوگوں نے اپنے اعتبار سے طے کر رکھے ہیں۔ ہم جس چیز کو اتحاد سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اتحاد ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو اتحاد امت سمجھتے ہوں وہ دراصل اختلاف ہو یا اختلاف کے اسباب ہوں۔ آج اسلام کا جو حالت زار ہے، اور خاص طور سے عالم اسلام تاریخ کے جس اندوہناک حالات سے گزر رہا ہے، کہ اس حالت زار کو دیکھ کر کے ہر صاحب دل کا دل پارا پارا ہو رہا ہے۔ آج ہر صاحب فکر
کہ زبان پر ان کے ذہنوں میں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ہی مشق ستم کیوں؟ آج مسلمانوں ہی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ یہ آج ہر کسی کے زبان پر یہ سوال ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ امت مسلمہ اپنے ان حالات سے نکلے کیسے؟ وہ ان حالات کا سامنا کیسے کرے؟ یہ جو حالات ہیں کہ جس میں عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، انسان کی جان محفوظ نہیں ہے، ایسے حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان جس میدان سے اس کا تعلق ہے اور ربط ہے، وہ اپنے اپنے اعتبار سے اس پریشانی کا سبب بھی ڈھونڈتا ہے اور اپنے اعتبار سے اس کا علاج بھی تلاش کرتا ہے. آج ہر مکتب فکر کی یہ کوشش ہے کہ امت متحد ہو جائے، امت میں اتحاد پیدا ہو جائے. ہر اسٹیج سے اتحاد امت کی دعوت دی جاتی ہے کہ امت کو متحد ہونا چاہیے. اصلاً ہے کیا اتحاد؟ اور آج جو امت مسلمہ مشق ستم بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر انسان اپنے اعتبار سے سبب بھی تلاش کرتا ہے اور بیان کرتا ہے اور اس کا علاج بھی اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالات درست نہیں ہو رہے، حالات سنور نہیں رہے. جہاں تھے ہم وہیں کھڑے ہیں. اتحاد امت کی جو برکتیں تھیں، اس کے جو ثمرات تھے، اس کے جو نتائج تھے، وہ ہم کو حاصل نہیں ہو رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو ہم دوا سمجھ کر کے لے رہے ہیں اس سے ہم کو شفا نہیں مل رہی، ہم بیمار ہو رہے ہیں. آج یہی کچھ امت مسلمہ کی حالت ہے. ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حل کیا ہے؟ یہ حل کون بتائے گا؟ ہم کو یہ حل کہاں سے ملے گا کہ اس امت کی جو حالت ہے، اس حالت کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہم کو کہاں سے ملے گا؟ ہم اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے اعتبار سے اس کا حل نہیں تلاش کر سکتے ہیں. ہمیں رب سے پوچھنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے قرآن کو دیکھنا پڑے گا، اللہ کی کتاب کو دیکھنی پڑے گی کہ آخر آج امت کی جو حالت ہے، اس حالت کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. قرآن یہ کہتا ہے، ہم کو یہ جواب دیتا ہے قرآن، اور یہ کہتا ہے بنو اسرائیل کے حالات کو دیکھ لو، بنو اسرائیل کی حالتوں سے واقفیت حاصل کرو، تمہارے سوال کا جواب مل جائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں آیت نمبر 4 میں بنو اسرائیل کے حالات کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو زمین میں بلندی عطا کر دی. زمین میں بلندی مل گئی اس کو، وہ صاحب اقتدار بن گیا، اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. تو اس نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے کیا کیا کہ جو عوام تھی وہاں کی، اس کو اس نے گروہوں میں بانٹ دیا، اس کو اس نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا. اور جب ایک قوم جو متحد تھی وہ گروہوں میں بٹی، الگ الگ طبقوں میں بٹ گئی، الگ الگ جماعتوں اور گروہوں میں اس کے وہ تقسیم ہو گئی، تو اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ یستضعف طائفة منهم، تو اس نے ایک طبقے کو کمزور کرنا شروع کیا، اس کو کمزور کرنے لگا. اور جب کمزور ہو گئے تو کیا کرنا شروع کیا؟ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے بیٹوں کو، نوجوانوں کو، ان کو ذبح کرنے لگا اور
بچیوں کو، عورتوں کو باقی رکھنے لگا۔ اس آیت میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ قوموں کی موت اختلاف میں ہے، قوموں کی پستی اور ان کی بربادی یہ اختلاف میں ہے، گروہ بندی میں ہے، فرقے فرقے بٹنے میں ہے، کہ جب ہم فرقوں میں بٹ جائیں، گروہ میں بٹ جائیں، ہماری تقسیم ہو جائے، ہم بٹ جائیں، تو دشمن کو موقع ملتا ہے۔ دشمن اعدائے اسلام یہ ہماری طرف اپنی نگاہیں کیے بھی ہیں، منہ کھول کر کے ہم کو نگلنے کے لیے کھڑے بھی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے۔ تو فرعون نے بھی یہی کیا کہ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو بانٹا، گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ایک طبقے کو مارنا شروع کیا، اس کو کمزور کرنا شروع کیا۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے پستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اختلاف، اور خاص طور سے جب امت اصولی اختلافات کے اندر پڑ جائے تو قوم کی موت یقینی ہے۔ وہ قوم کبھی بھی عروج کو نہیں پا سکتی ہے، وہ قوم کبھی بھی بلندی کو حاصل نہیں کر سکتی ہے جو قوم اپنے اصولی معاملات میں اختلاف کر بیٹھے۔ تو ایک بڑا سبب ہے اختلاف۔ سوال یہ ہے کہ کیا امت ایسا ہی کمزور ہے کہ کوئی بھی چاہے اور اس کو اختلافات میں ڈال دے؟ کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قوم کو متحد رہنا یا متحد رکھنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور قوموں کا متفرق ہو جانا، جدا جدا ہو جانا، اختلاف کے شکار ہو جانا یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اتحاد امت یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک نعمت ہے، اس کو بطور نعمت کے اللہ نے ذکر کیا۔ یاد رکھیے، اتحاد کو حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ کر کے، کتاب و سنت کو پشے پشت رکھ کر کے، اور وہ طریقے، وہ اسباب جو اللہ اس کے رسول نے اتحاد امت کے بتائے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے کوئی بھی قوم اتحاد کا راستہ اپنا نہیں سکتی۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کریں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ آپس میں ہم کو متحد کرنا، ہمارے دلوں کو جوڑنا، آپس میں محبت پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے اگر اس روئے زمین کا پورا خزانہ صرف کر دیتے تھے، جو کچھ تھا سب آپ خرچ کر دیں تاکہ لوگ مل جائیں، آپس میں محبت کرنے لگیں، لوگوں کے دل جڑ جائیں، آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین نے انہیں جوڑا۔ وہ جو صدیوں سے لڑ رہے تھے، چاہے وہ اوس و خزرج ہوں، مدینے کے باشندے، یا اسی طرح سے مکی زندگی ہو، ایک طاقتور طبقہ اور گروہ اور قبیلہ وہ اپنے کمزوروں کو نگل جا رہا تھا۔ حالات ایسے تھے مکہ کے، مدینے کے حالات، اوس و خزرج کے حالات، وہ کیسے تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی اتحاد کی نعمت، اسی اتحاد کو نعمت قرار دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو
نعمت اتحاد کو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا ہوا ہے. اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ رب العالمین کے نعمت اتحاد کی وجہ سے تم اب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آگے ایک بڑا خطرناک جملہ بیان کیا گیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم. اللہ فرماتے ہیں کہ تم آگ کے بالکل کنارے کھڑے تھے، آگ کے بالکل کنارے کھڑے تھے. فانقذکم منہا، اللہ رب العالمین نے اس سے تم کو بچایا. اتحاد کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے، اور اس کے برعکس اختلاف امت کو آگ سے اللہ نے تعبیر کیا ہوا ہے. کسی کے گھر میں چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، کتنا کچھ لوٹتا ہے، اس کا کچھ چیزیں لوٹیں گے، لیکن اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو پورا کا پورا گھر اس کا برباد ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اتحاد ایک نعمت ہے جو قوموں کے بقا کا ضامن ہے، اور اس کے برعکس امت میں اختلاف یا اختلاف امت ایک آگ کے مانند ہے جو سب کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی. تو پتہ یہ چلا اتحاد من جانب اللہ ہے، اور اختلاف یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. آج امت جو گروہوں میں بٹی ہوئی، جو فرقوں میں بٹی ہوئی، جو تشدد ہے، جو حزبیت ہے آج امت کے درمیان، وہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. جب تک ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہے وہ؟ آئیے اس آیت پر غور کر لیتے ہیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں جیسے مت بنو یا نہ ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، جدا جدا ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا، اور جب الگ الگ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. اختلاف کیسے ہوا؟ من بعد ما جاءہم البینات. اختلاف ہوا واضح بینات آنے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد. پتہ یہ چلا کہ اختلاف برائے تلاش حق ہو صحیح ہے وہ، لیکن اختلاف برائے اختلاف ہو وہ باطل ہے. ہر اختلاف مذموم نہیں ہے. وہ اختلاف مذموم ہے، امت کا وہ اختلاف برا ہے، غلط ہے، جو بینات کے واضح ہونے کے بعد ہو. جب دلائل آ گئے، دلائل آپ نے جان لیا، آپ کے سامنے حق واضح ہو گیا، لیکن حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، یہی اختلاف امت کو لے ڈبوتے ہیں. یہ ڈبونے کا سبب. اور اللہ نے انجام بیان کیا، اولئک واولئک لهم عذاب عظیم. جب بینات کے واضح ہونے کے بعد اختلاف کریں گے اور اختلاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر فرقہ فرقہ بڑھ جائیں گے، گروہ گروہ تقسیم ہو جائیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر ان کے لیے اللہ کے جانب سے بڑا عذاب. آج بہت سارے لوگ ایک کہتے ہیں کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ صحیح نہیں ہے. صحابہ میں اختلاف تھا، لیکن ان کا اختلاف تلاش حق کے لیے تھا. جب ان کے سامنے بینات آ جاتے تھے
ان کے اختلافات ختم ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر دی جائیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر دی جائے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا کھوٹا یہی رہے گا، ہم نہیں ماننے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا، ان کے سامنے جب بھی دلائل آ جاتے تھے، جب بھی بینات آ جاتے تھے، وہ اپنے اختلاف ختم کر لیتے۔ اب دیکھیے سنن نسائی اور سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ایک مثال آپ سمجھیے کہ صحابہ کا معاملہ کیسا تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کیا ہمارا اختلاف اور صحابہ کا اختلاف ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ویسا ہے تو صحیح ہے، ویسا نہیں ہے تو پھر غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی جانشینی کون کرے گا؟ کون جانشین ہوگا امت کی؟ امارت کس کو دے دی جائے؟ امیر کون بنے ہمارا؟ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس میں اختلاف ہوا۔ سوال یہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے امارت یہ نبوت کی جانشینی ہوتی ہے، تو انصار نے ایک رائے دیا اور انہوں نے کہا یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کا ہم حل پیش کر دیتے ہیں۔ تو انصار نے کیا مسئلہ پیش کیا اور حل کیا بتایا اس کا کہ امیر کون ہو؟ قالت الانصار امیر منا ومنکم امیر، ادھر انصار ہیں ادھر مہاجرین۔ انصار نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کے بعد جانشینی کا مسئلہ ہے، تو ہم حل پیش کر دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ ہم لڑیں نہ اس میں، ہم انصار ہیں، ہم میں سے ایک امیر متعین کر دیا جائے اور مہاجرین میں سے ایک جو ہے امیر متعین ہو جائے۔ منا امیر ومنکم امیر، بظاہر جو ہے یہ لگ رہا تھا کہ ایک اچھا حل ہے۔ مہاجرین آپ لوگ اپنے میں سے ایک امیر چن لو اور ہم اپنے میں سے ایک امیر چن لیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب فآتاہم عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا اس اختلاف کا یہ حل نہیں ہے، ایک میدان میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ یہ حل نہیں ہے۔ تو کہا پھر حل کیا ہے؟ کہا حل میں بتاتا ہوں۔ کہا کہ حل یہ ہے الستم تعلمون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ اے انصار اور اے مہاجرین، کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے؟ کیا اس بات کو تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر آ کر کے نماز نہیں پڑھا سکتے تھے؟ اس وقت کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اپنی زندگی میں امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے جس کو چنا انصار میں سے، مہاجرین میں سے، وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان یصلی بالناس کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَأَيَّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ عَلَى أَبَا بَكْرٍ. کہا ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہو. کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہے؟ راوی کہتے ہیں قالت الانصار نعوذ باللہ ان نتقدم علی ابی بکر. کہتے ہیں اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم ابو بکر کے آگے بڑھیں. ایک حدیث اختلاف ختم. یہ تھا صحابہ کا اختلاف. جھگڑا امیر کون بنے گا, ایک رائے پیش کی گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پیش کیا, ان کا معاملہ وہیں ختم ہو گیا کہ ابو بکر اگر زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان سے بہتر دنیاوی معاملات میں, سیاسی معاملات میں ان سے بہتر کوئی شخص ہماری رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تھا صحابہ کا اختلاف. یہاں جو اختلاف مذموم ہے اور جس اتحاد کی ضرورت ہے, یا بار بار قرآن عظیم جس اتحاد کی دعوت ہمیں دیتا ہے, وہ اتحاد کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب بینات آ جائیں, واضح دلائل ہمارے سامنے آ جائیں, تو ہم بلا چوں چرا اس کو مان لیں, تسلیم کر لیں. اس سے اتحاد ہو سکتا ہے. تو اتحاد کیا ہے؟ اتحاد کا سبب کتاب اللہ سنت رسول. آپ اس کو چھوڑ کر کے, اس کو بالائے طاق رکھ کر کے اور امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے. کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد ہے کیا؟ کس بنیاد پر امت متحد ہے؟ آپ کی اپنی سوچ پر, آپ کے اپنے افکار پر, آپ کے اپنے نظریات پر, کس پر آپ متحد کریں گے امت کو؟ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بینات کے بعد اختلاف مذموم ہے. اس سے اختلاف ہوگا اگر بینات کو چھوڑیں گے, واضح دلائل کو چھوڑیں گے, اختلاف ہوگا. اور یہ اختلاف تفرق کا سبب ہے اور یہی عذاب کا سبب ہے. آج بتائیے کہ کیا جو اصولی چیزیں ہیں اتحاد کے خاطر, کیا ان اصول میں اختلاف نہیں ہے آج؟ تو ایک امت کے اتحاد کے لیے جن اصولی مراتب کی ضرورت ہے, ان مراتب کو ترک کر دیں گے تو کہاں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہر انسان اپنی ایک فکر قائم کرے اور اس فکر پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے. یہ کون سا اتحاد ہے؟ اگر آپ ہماری مانیں تو آپ ہماری نہیں مانتے ہیں, آپ ہمارے نہیں ہیں. اتحاد کی کوئی جامع بنیاد تو ہونی چاہیے. اتحاد کی جامع بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ سنت رسول. سارے اختلافات وہیں مر جائیں گے, وہیں ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ خاص طور سے امت کے عروج و زوال کے جو مراتب ہیں, ان میں ایک بنیادی چیز ہے اتحاد امت. امت کو کیسے متحد کیا جائے؟ ان میں سے ایک چیز ہے کہ آپ جو اتحاد دیکھیں گے اوس و خزرج کے درمیان یا مکی زندگی میں, وہ حالات جو بدلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلیل مدت میں, 23 سالہ مدت میں ایک اسلامی ریاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی.
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ کس چیز پر محنت کیا؟ لوگوں کے عقیدے پر۔ عقیدہ درست ہوا، سارے کے سارے متحد ہو گئے، اللہ نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، مال و اسباب کی کوئی قیمت نہ رہی ان کے نگاہ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بنیاد پر باہم متحد کیا تھا۔ آج سب سے زیادہ اختلاف تو امت میں عقیدے کو لے کر کے۔ یہ کیسا اتحاد ہے کہ ایک مسلمان اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے ذلیل کرتا رہے، اور اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم ایک ہیں۔ ایک توحید والا اور ایک شرک کرنے والا، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا، دونوں ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ایک مومن کی وہ غیرت کہاں ہے کہ سامنے اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال ہوتا ہوا دیکھے، لوگوں کی پیشانیاں ذلیل ہوتا ہوا دیکھے، اور وہ مومن خاموش بیٹھے اور یہ کہے آؤ آپ ہمارے بھائی ہیں؟ یہ کون سا اتحاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے ہی متحد کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جائے گا۔ تملک العرب والعجم، وہ بنے، وہ عرب و عجم کے مالک ہوئے، کب؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ آج عقیدے میں وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے۔ آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان ایک ریاضت کرنے کے بعد اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ مخلوق خالق بن جاتا ہے۔ ایسے عقیدے کے ساتھ امت میں اتحاد کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آج عورتوں کو مسجدوں سے روکا جا رہا ہے، دین سے دوری کا یہ سب سے بڑا سبب ہے، لیکن اس کے برعکس انہی عورتوں کا، انہی ماں بہنوں کا مزاروں کے اوپر ہجوم ہے۔ ایک توحید والا، ایک موحد انسان، ایک مومن، اس کی غیرت کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے؟ اب کہا جائے کہ چاہے مزار پر سر پڑکو یا کسی مندر میں جا کر کے سر پڑکو، آپ ہمارے بھائی ہو۔ کون سے بھائی ہیں؟ کون سے بھائی ہیں اور کون سا اتحاد ہے؟ تو اگر عقیدہ درست نہیں رہا، اگر غلط عقیدے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، باطل عقائد کی تردید کی جا رہی ہے، صحیح عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، تو کیا یہ امت میں اختلاف کا سبب ہے؟ عقیدے کی دعوت یہ اختلاف کا سبب ہے، تو پھر اتحاد کیا ہے؟ اتحاد کیا یہی ہے کہ مجوسی بھی ہمارے ساتھ میں رہے، چاہے وہ آگ کو پوجے، چاہے وہ درخت کو پوجے، چاہے وہ جانور کو پوجے، سب ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ کون سا اتحاد ہے؟ یا تو بتائیے، یا تو پھر عقیدے پر بات کرنا چھوڑ دیں، توحید پر بات کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں، آپ سارے کے سارے متحد ہو کر کے اپنے کسی مشن کو پا لیں، لیکن کیا آپ کی آخرت اس سے سنور جائے گی؟ آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے؟ اگر اتحاد کو لے کر کے اور متحد ہو کر کے سارے لوگ ایک قوت حاصل کر لیں فرعون کی طرح سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں سرداری عطا فرمائی، علو عطا فرمایا، کیا اللہ کے نگاہ میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہی مقصود ہے؟ ایسا اتحاد جو توحید کے بغیر ہو، عقیدے کے سلامتی کے بغیر ہو، ایسے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایسا اتحاد کسی فائدے کا نہیں۔ تو اگر اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، تو عقیدے کی بنیاد پر۔ تو اگر صحیح عقیدے کی دعوت دی جائے، غلط افکار و نظریات سے روکا جائے، تو الزام یہ دیا جاتا ہے کہ امت کے اندر تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے، امت کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو انبیاء کا کام ہے، انبیاء والا مشن ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
کے اوپر بھی یہی الزام لگایا گیا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو یہی کہا کہ یہ مصر میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا فرعون کے تئنہ کان من المفسدین، فسادی یہ ہے. تو توحید کی دعوت، صحیح افکار و نظریات کی دعوت، توحید کی دعوت، صحیح منہج کی دعوت، لوگوں کو غلط افکار سے روکنا، اس کی کوشش کرنا، یہ امت میں اختلاف نہیں ہے، یہ تو امت کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. کئی ساری چیزیں ہیں. اس امت کی بنیادی خصوصیت ہے معروف کا حکم دیں، منکر سے روکیں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ جن کے درمیان برائیاں ہو رہی ہیں، منکرات ہو رہے ہیں، چاہے وہ منکرات عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو، وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَ، وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ان منکرات سے لوگوں کو روک دیں اور پھر بھی نہیں روکتے ہیں. إِلَّا يُوشَكُ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ، بہت قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک عذاب آئے اور وہ عذاب سارے لوگوں کے اوپر. بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ برائیوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں، آپ منکرات کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھ جائیں، یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم منکرات پر نکیر کریں گے تو اس سے جو ہے لوگ ہم سے دور بھاگ جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے. کیا یہی قوم و ملت کے مفاد اس میں ہے؟ یہ تو عذاب کا سبب ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہے، آج نوجوان نسل اگر ان کے ذہنوں میں غلط افکار و نظریات بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نوجوان جو آگے چل کر کے اس قوم و ملت کے رہنما بنیں گے، اگر ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے اور ایسے افکار و نظریات پیدا کیے جائیں جو ان کو غلط راستے پر ڈال دے، جن کی سوچ یہ بن جائے کہ کبیرہ گناہ یہ کفر کا سبب ہے، جن کا یہ ذہن بن جائے کہ جتنے بھی اسلامی حکمراں ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، اور جن کا یہ ذہن بن جائے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور اسی طرح سے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ذرا بتائیے ایسے افکار امت مسلمہ کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ایسے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان غلط افکار و نظریات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے. یہ آنے والی نسلیں، یہ نوجوان اس امت کے لیڈر ہیں، یہی آگے چل کر کے امت کے باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئے گی. اگر غلط افکار کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گئے تو یہ نہ صرف قوم و ملت، پورے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر واقعی قوم و ملت کا درد ہمارے دل میں ہے اور امت کا اتحاد واقعی مطلوب ہے، تو اپنوں کے درمیان، امت کے درمیان جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو نقص ہے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، منہج کے اعتبار سے ہو، افکار و نظریات کے اعتبار سے، ان کو صحیح نہج دینا، صحیح راستے پر ان کو لے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی سے امت میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بنیادی چیز آج
یہ کہا جا رہا ہے کہ امت میں ایسے بہت سارے سلگتے ہوئے موضوع ہیں، ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ عقائد کے اوپر، غلط افکار و نظریات کے اوپر بول کر کے امت میں تفرقہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیے، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ آج امت کا جو حالت زار ہے، امت کی جو حالت ہے، کہیں نہ کہیں اس میں اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج علمی اعتبار سے امت مسلمہ پیچھے جا رہی ہے۔ جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، جو قوم عروج کو حاصل کرنا چاہتی ہے، جہالت سے کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی۔ علمی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ امت کا ارتداد کا فتنہ ہے۔ اس کے پیچھے بھی اگر ہم یہ کہیں گے تو یہاں کہیں نہ کہیں جہالت اور لا علمی ہی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں تعلیمی میدان میں آگے ہیں، اور کبھی کبھی اس قدر آگے چلی جاتی ہیں کہ جب وہ پیچھے اور اپنے آس پاس مڑ کے دیکھتی ہیں تو کوئی مسلم نوجوان ان کے درجے کا نہیں ملتا ہے۔ یا آج ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے، ان کا کوئی ہم پلہ ہمسر نہیں دکھائی دیتا کہ جن سے وہ رشتے ازدواج میں منسلک ہو سکیں۔ تو یہ بھی ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو خاص طور سے نوجوانوں کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ علم سے وابستہ ہوں، چاہے وہ دینی علم ہو اور دنیاوی علم ہو، دونوں سے، اور اہل علم سے ربط میں رہیں۔ آج بہت سارے غلط افکار اور نظریات سوشل میڈیا کے اوپر پھیلے بھی ہیں۔ آج اگر علمی وسائل، یعنی خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ آج عورتوں کو جن لوگوں نے جو آج اتحاد کا دم بھرتے ہیں اور صحیح منہج اور صحیح افکار و نظریات پیش کرنے والوں کو اختلاف امت کا سبب سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر عورتوں کے لیے دینی علم حاصل کرنے کے جو راستے ہیں اس کو مسدود کس نے کیا ہے؟ اس کو بند کس نے کیا؟ آپ دین سے وابستہ کر دیں، مسجدیں کھول دیں، ان کے لیے تعلیمی وسائل مہیا کر دیں، دینی اعتبار سے ان کو آراستہ کرنے کے جو وسائل ہیں، وہ ذرائع ہیں، ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیٹ پر، یوٹیوب کے اوپر جو بھی ویڈیوز آئیڈیوز ملتے ہیں، وہاں سے علم لینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں سے سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے سبب اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے۔ تو کئی سارے اسباب ہو سکتے ہیں، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا اور غلط افکار و نظریات پیش کرنے والوں کے اوپر نکیر کرنا، امت کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ اختلاف امت نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قوم و ملت کا درد رکھنے والوں کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اظہار ہے کہ قوم و ملت کا واقعی درد ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسل کس راستے پر جا رہی ہے۔ آج اصلاح کے نام پر آپ سوچئے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپریشن اور علاج کے نام پر آپ کی کڈنی نکال لے تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آپ جس کو علاج سمجھ رہے ہیں وہ تو آپ کے کڈنی کا سودا کر لے رہا ہے۔ تو جو افکار و نظریات آپ کے دین اور آپ کے ایمان کا سودا کرتے ہیں